الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم حاضرین، آج کا ہمارا موضوع دعوت دین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت کس طریقے سے دیں. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ کس طریقے سے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک طریقہ اور اسلوب رکھا ہے. دعوت دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس کی فضیلت اور اہمیت بتلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان کے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دے، برائیوں سے لوگوں کو روکے اور بھلائیوں کا حکم دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، اور اس جماعت کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دے، دعوت دین کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ جماعت مسلمانوں کے اندر پائی جانی چاہیے، اور اس جماعت کی خصوصیت اور اس کے کام کو بھی ذکر کیا گیا ہے. کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین امت ہے. امتوں کے اندر سب سے بہترین امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ کے اندر یہ افراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دیتے ہیں یہ سب سے بہترین افراد ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو. جن کو مخاطب کیا گیا وہ امت محمدیہ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اب یہ لقب، یہ شرف، یہ فضیلت کس چیز کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اصل میں یہی دعوت ہے. اصل میں دعوت یہی ہے کہ آدمی بھلائی کا حکم دے، اسلام کی باتیں بتلانے سے لے کر، اسلام کے عقائد کے مسائل سے لے کر، گھر میں اٹھنے بیٹھنے سونے اور ساری چیزوں کے جو مسائل ہیں یہ سب کی سب اسلام کے ہیں، اور یہ سب کی سب معروف کے اندر داخل ہیں. آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں یہ بھی معروف ہے، آپ کسی کی مصیبت کو دور کرتے ہیں یہ بھی معروف ہے، اور آپ گھر کے اندر کسی کو اسلامی ادب سکھلاتے ہیں یہ بھی معروف ہے. وتنہون عن المنکر، آپ کسی کو شرک سے روکتے ہیں یہ بھی نہی عن المنکر کے اندر. آپ کسی کو بدعت سے روکتے ہیں یہ بھی نہی عن المنکر ہے. آپ گھر کے اندر کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا ہے اس کو آپ روک رہے ہیں یہ بھی نہی عن المنکر ہے. تو گویا اسلام عقیدے سے لے کر عمل اور ادب
ان ساری چیزوں میں اسلام کے مطابق اگر حکم دیا جا رہا ہے تو امر بالمعروف ہے، اور اسلام کے مخالف جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے اگر منع کیا جا رہا ہے تو یہ نہی منکر ہے، اور اس سے کام کو انجام دینے کی وجہ سے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس لیے کہ اگر سابقہ امتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے نصارہ کی مثال ہے، جو عبادتیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن عبادتوں کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری بدعات کو ایجاد کر لیا تھا، اسی لیے انہیں ضالین کے آیت کریمہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں الضالون سے تعبیر کیا گیا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ گویا کوئی بھی نیک عمل جو ہماری نگاہ میں ہو ہم انجام دے رہے ہیں اور وہ حقیقت میں اسلام اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ہم گمراہی میں ہیں، اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو ہم گمراہی میں ہیں۔ اس گمراہی کو اگر ہم جوڑتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہم خطبے کے اندر سنتے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیزیں سب سے بری چیز ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی۔ نصارہ کی کیفیت یہی تھی کہ انہوں نے عبادتوں کے نئے نئے ڈھنگ ایجاد کر رکھے تھے جس کا حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا، اور قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا کہ وہ رحبانیت تدعوها، کہ رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، تو ان کے اندر عبادات کی کثرت تھی لیکن شریعت کے مطابق نہیں تھی، ان کی اپنی شریعت کے مطابق نہیں تھی، اس لیے وہ بدعت ہونے کی وجہ سے گمراہی قرار پائی اور گمراہی کو انجام دینے والا ضالین کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہودیت ہے، یہ دو بڑی قومیں ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے اور ان کی اتباع سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری قوم یہود ہے، یہود کی جانب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس علم موجود ہے، ان کے پاس علم موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانتے تھے کہ نبی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طریقے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اگر ایک بھیڑ کے اندر کافی تعداد میں کافی بڑے مجمع کے اندر اگر کسی کا بیٹا ہو تو اپنے بیٹے کو برابر پہچان لے گا، دوسرے کے چہرے سے اسے شک ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں ہو سکتا ہے لیکن اپنے بیٹے کے تعلق سے اسے شک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح وہ پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی بھلائی کو جانتے تھے لیکن بھلائی پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور برائی کو سمجھتے تھے کہ یہ برائی ہے لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور منافقین کی یہود کی ہی کیفیت بیان کی گئی قرآن کریم کے اندر کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، اور یہی صفت قرآن کریم کے اندر یہود کی بتلائی گئی ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ جس منکر کام کو وہ انجام دیتے تھے اس سے وہ منع نہیں کرتے تھے، اور ان کا یہ کام بہت ہی زیادہ برا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور قرآن کی متعدد آیات میں ان کے اوپر غضب کی بات کہی گئی ہے۔ امت محمدیہ کا جو معاملہ ہے، جو خاصیت ہے امت محمدیہ کی، جو فضیلت ہے وہ یہ کہ وہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور اس سے روکتے ہیں، بھلائی کو بھلائی سمجھتے ہیں اور اس کا حکم دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دین کی دعوت دینے والے اور بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے افراد کی وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس امت کے اندر بھی وہ افراد جو دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہیں وہ افراد سب سے بہتر افراد شمار کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور عمل صالح کرتا ہے، اور نیک کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے،
کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دیتا ہوں، اس شخص سے پیاری بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دے۔ اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ صرف دعوت نہیں، نیک عمل کرے، یعنی اگر وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے تو بھلائی کا کام کرے، برائی کا حکم دیتا ہے تو برائی سے منع کرتا ہے تو برائی سے بچا رہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے۔ تو اس کی بات سب سے پیاری بات ہے، یہ دعوت اللہ کا کام اس امت کے اندر سب سے بہترین کام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص سے ہدایت پاتا ہے تو اس وقت کے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز چیز ہے۔ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے تو جو سرخ اونٹ اس زمانے میں لوگوں کو سب سے محبوب تھے، سب سے زیادہ قیمتی تھے، اس سے بھی زیادہ یہ پسند ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر کام ہے۔ تو اس کی جو فضیلت وارد ہے بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہے قرآن اور حدیث کے اندر، لیکن دعوت اللہ کے کچھ ضوابط اور اصول بنائے گئے ہیں۔ ان ضوابط اور اصول کی پاسداری ہم کریں گے تو ہماری دعوت کا طریقہ بھی صحیح ہوگا اور ہماری دعوت بھی صحیح ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی آپ لے لیجیے، جیسے آپ کو کسی مقام کا سفر کرنا ہے اور اس سفر کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے، اس راستے کے ذریعے سے آپ سفر کرتے ہیں تو بآسانی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جنگل اور بیابان اور کھیتوں اور اس طریقے سے دیگر نالے وغیرہ کے ذریعے سے گزر کر پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو پریشانی لاحق ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے مقام تک وقت پہ پہنچ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ مقام پہ وقت پر نہ پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو کوئی سامان دیا گیا ہے تو آپ اگر راستہ اختیار کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ صحیح راستے کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں اور دوسرے ایسے راہوں کو اختیار کرتے ہیں جس میں کانٹے ہیں، پریشانیاں ہیں، پتھر ہیں اور بیابان ہے، خطرات ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے آپ کسی طریقے سے بچا کے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں سامان، تو آپ نے سامان کا حق ادا کر دیا، لیکن آپ نے طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا۔ ایسے ہی دعوت دین کا معاملہ ہے، دعوت دین کے اصول اور ضوابط شریعت کے اندر بنائے گئے ہیں۔ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جتنے بھی دین سے متعلق معاملات ہیں سب کا ذکر قرآن یا حدیث کے اندر واضح ہے، اور کچھ نہیں تو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت ہی ہمارے لیے ہر معاملے میں کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو دے کر بھیجے گئے تھے وہ دعوت اللہ کا کام تھا، اللہ کی جانب دعوت دینا، اسلام کی جانب دعوت دینا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا، کوئی منہج آپ کا رہا ہوگا جس منہج کے مطابق آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنظیمی صلاحیت نہیں تھی جس کے ذریعے سے آپ اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ دعوت کے جس منہج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اسی منہج کو ہم اختیار کریں گے تو ہم اپنے مقام پہ صحیح راستے سے پہنچیں گے، اور اگر دوسرا طریقہ ہم نے اختیار کیا تو ہمارا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا رہے گا، اور نبی کے طریقے سے اگر ہٹ گیا تو صراط مستقیم سے ہٹ کر بدعتی طریقہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کو ذکر کرتا ہے وہ یہ کہ دعوت اللہ کے لیے ایک تنظیم ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مومنوں کو دعوت اللہ کے لیے یا دوسرے مفہوم میں آیات کا جو سیاق ہے اسے جہاد کے معنی بھی لے سکتے ہیں،
لیکن آیت کریمہ کو جس انداز میں ذکر کیا گیا ہے اس انداز میں جہاد بھی داخل ہے، دعوت اللہ بھی داخل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل کے لیے باہر نکلنا بھی شامل ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں تو ہمیں مختلف معانی وہاں پہ ملتے ہیں، اور آیات کے اندر بہت سارے معانی ہوتے ہیں جس کو کبھی پچھلا سیاق بتلاتا ہے، کبھی اگلا سیاق بتلاتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاد سے متعلق بھی یہ آیت اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو دعوت اللہ کے لیے بھی یہ آیت درست ہے۔ یعنی آیت کریمہ کا اگر آپ ترجمہ لیتے ہو ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومنوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنا ہے، تو یہ درست ہے۔ اور اگر اس کا آپ یہ معنی لیتے ہیں کہ سارے مومنوں کو دعوت دین کے لیے نہیں نکلنا ہے، تو یہ معنی بھی درست ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آگے دعوت اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ سارے مومنوں کو نہیں نکلنا ہے، ایک بڑی جماعت سے چھوٹی سی جماعت نکلے، بڑی جماعت سے چھوٹی سی جماعت۔ طائفہ کا اطلاق چند افراد پہ ہوتا ہے، 3، 5، 7، 9 اس طرح کے افراد پہ طائفہ کا اطلاق ہوتا ہے، 3 سے لے کر 7 یا 9 تک۔ تو اتنے افراد ایک بڑی جماعت سے نکل کر جائیں، ترتیب بدلائی گئی ہے، اور یہی ترتیب دعوت اللہ سے پہلے ہمیں کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل جائیں، گھر سے نکلنے کے بعد دعوت اللہ کا کام کرنا شروع کر دیں، اور ہمیں اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں ہم اسے چھوڑ دیں، اس کو طے نہ کریں۔ وہاں پہ مرحلہ وار ذکر کیا گیا ہے، سارے مومنوں کو نہیں نکلنا ہے، کچھ افراد کو نکلنا ہے، اور نکل کے دعوت کا کام کرنا ہے یا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل بتلائی گئی ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، یہ چھوٹی سی جماعت نکل گئی، نکلنے کے بعد کیا کرے گی؟ کیا دعوت اللہ کے کام کو انجام دے گی؟ ابھی یہ جماعت جاہل ہے، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، یہ جماعت جاہل ہے۔ یہ جماعت نکلتی ہے، نکلنے کے بعد اس کو کیا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ جائے اور جا کر دین کا گہرا علم حاصل کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، نکلنے کے بعد دین کا گہرا علم حاصل کرنا ہے، یعنی دین کا آپ علم حاصل کریں، اس کے مسائل کو پڑھیں اور جانکاری حاصل ہو۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، جب اتنا علم آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنے قوم کے پاس جائیں، لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں ڈرائیں۔ تو یہ مرحلہ ہے دعوت دین کے لیے، سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے بغیر آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ، علم کا مطلب ہوتا ہے شریعت کا علم، اور شریعت کا علم ہونے کے بعد اگر آپ دعوت دیتے ہیں تو شریعت کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی جانب بلاتا ہے۔ آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، اور آپ دعوت اللہ کا کام انجام دے رہے ہیں تو دعا اللہ نہیں ہے، دعا اللہ نہیں ہے، یہ دعوت اللہ نہیں ہے بلکہ دعوت الجہل ہے، جہالت کی جانب آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ کتاب و سنت کے علاوہ جتنی باتیں ہیں سب کی سب جہالت ہیں، کتاب و سنت کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب کی سب جہالت ہے، اور کتاب و سنت کا علم ہی حقیقی شرعی علم ہے جس کے سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو پہلے سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد پھر دعوت دینی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الگ ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، تبلیغ کے نام پہ ہم نکلتے ہیں، اور جہاں سیکھنا چاہیے اور جس انداز میں اسے سیکھنا چاہیے وہاں پہ وہ انداز اختیار نہیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو گھروں سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے، جبکہ آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ چند افراد دعوت دین کے لیے نکلے، اور نکلنے سے پہلے کیا کام کرنا ہے
وہ یہ کہ جا کر علم سیکھیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں علم کہاں پایا جاتا ہے؟ اگر علم کے مراکز کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کہاں پہ علم کے مراکز ہیں؟ آپ مساجد کو تلاش کیجیے، مساجد میں آپ کو علم کے مراکز نہیں ملیں گے۔ وہ دور جو ائمہ کرام کا تھا کہ وہ ان کی مجلسیں مسجدوں کے اندر قائم ہوتی تھی، آج بہت سارے وجوہات کی بنیاد پہ ہندوستان کے اندر مساجد یہ علم کے مراکز نہیں رہے۔ عبادت کے مراکز ہیں، دیگر کاموں کو انجام دینے کے مراکز ہیں، لیکن مساجد یہ علم کے مراکز نہیں ہیں، بلکہ علم کے مراکز بنائے گئے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ بنایا تھا اور وہاں پہ اصحاب صفہ رہتے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی علم کے مراکز تیار کیے گئے ہیں۔ علم کے مراکز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مدارس ہیں جہاں شرعی علم سکھایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو تفقہ فی الدین حاصل کرنا ہے یا تفقہ فی الدین پہ عمل کرنا ہے تو آپ اپنے گاؤں سے، اپنے محلے سے چند افراد کو مدرسے میں ڈالیں، اپنی اولاد کو مدرسے میں ڈالیں تو وہاں شرعی علم حاصل ہو پائے گا۔ اب جب وہاں پہ شرعی علم انہوں نے حاصل کر لیا، اس کے بعد وہ دعوت دین کے اہل بن گئے۔ بغیر اہلیت کے آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں قبول نہیں کیا جاتا ہے، لیکن دین کو لوگوں نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے اور اپنے گھر کی باندھی سمجھ لیا ہے کہ جس طریقے سے چاہیں دین میں اپنا تصرف کرتے رہتے ہیں، یعنی کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے کوئی ٹوکنے جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں دین کی ایک ایک چیز کو فالو کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، ایک ایک طریقے کو ماننا چاہیے۔ اب ہم جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دینی مراکز میں جا کر تفقہ فی الدین حاصل کریں، اگر مساجد دینی مراکز کی تو بالکل جائیں، جہاں پہ مساجد دینی مراکز ہیں۔ دینی مراکز کا مطلب یہ ہوا کہ علم سیکھنے کا مرکز ہے، وہاں پہ عالم موجود ہے، آپ کو علم دین سکھا رہا ہے تو بالکل آپ جائیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو انداز ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے اور جو امر واقع ہے، جس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ علم کے مراکز کے لیے مدارس ہیں اور عبادات اور دیگر پروگراموں کے لیے اور دینی پروگراموں کے لیے مسجد ہیں۔ تو آپ مسجد جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، دینی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، درس میں شریک ہوتے ہیں، یہ تفقہ فی الدین کی ایک چھوٹی سی شکل ہے۔ لیکن وہاں جو آپ کو علم سکھا رہا ہے وہ عالم ہے، جو علم سکھا رہا ہے وہ عالم ہے، اس سے آپ تفقہ فی الدین حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو ترتیب قائم کی گئی ہے آیت کریمہ میں، اس ترتیب کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں دعوت دین دینی ہے۔ مراکز علم میں جائیں، وہاں سے علم سیکھیں اور علم سیکھنے کے بعد منتشر ہوں اور جا کر اپنی اپنی قوم کو، لوگوں کو ڈرائیں۔ تو دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ آپ مساجد میں لوگوں کو گھر سے نکال کر مساجد میں، کاروبار سے چھوڑ کر مساجد میں یہ نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ آپ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کو نظر انداز کر کے، بال بچوں کی تربیت کو چھوڑ کر آپ نکل جائیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود حدیث ہے کہ وہ اور ایک دوسرے صحابی دونوں نے باری لگا رکھی تھی کہ آج آپ جائیں گے اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لوگوں کو دے رہے ہیں وہ علم آپ لیں گے اور آئیں گے، مجھے بتلائیں گے، اور کل میں جاؤں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے باری لگا رکھی تھی۔ باری کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اپنے کام موجود ہیں، ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر صرف دعوت دین کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ دعوت دین کے لیے اگر آپ کا کاروبار ہے، آپ کے بچے ہیں، تو ان کے اخراجات بھی آپ کے ذمے ہیں، وہ ذمہ داری آپ کے لیے واجب عینی ہے، یعنی آپ پہ فرض عین ہے۔ اور علم دین سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ دونوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کے اوپر 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ کسی صورت میں اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔
اور جنازے کی نماز اگر آپ کو وقت ہے تو پڑھیے، ثواب ملے گا، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکے اپنے کام کی وجہ سے تو ایسی صورت میں جنازے کی نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے آپ کے لیے۔ ایسے ہی معاملہ آپ کے اپنے اخراجات کا، اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کا ہے اور دعوت دین کا ہے۔ دعوت دین میں اگر چھوٹی سی جماعت ہے، جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے کافی ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ میں چھوٹی سی جماعت جا کر دین کا علم سیکھ رہی ہے تو آپ سے وہ فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے بچے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، آپ کا گھر بار ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کے سر ہے۔ اگر اس ذمہ داری میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو عند اللہ آپ کا مواخذہ ہوگا، اللہ کے ہاں آپ کا مواخذہ ہوگا۔ آپ نکل جاتے ہیں، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، عورتیں طلاق لے لیتی ہیں، عورتیں غلط معاملات میں انوالو ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے نکلنے کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کے نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں، ان سارے گناہوں کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو دعوت دین کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ دین سیکھنا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ جا کر دین سیکھ لیں۔ آپ کچھ افراد کو اپنے مقام پہ، اپنے جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں سے کچھ افراد کو تیار کرے جو دعوت دین کو سیکھیں، دین کا علم حاصل کرے، پھر دعوت دیں۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی۔ وہ پیاری بات کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی محلے یا بستی، بڑی بستی کے اندر اگر کوئی عالم نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس محلے والوں پر واجب ہے کہ چند افراد کو دین کا علم سیکھنے کے لیے بھیجیں، پورے محلے والے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بستی مثال کے طور پہ مالیگاؤں میں اگر عالم نہیں ہے تو ایسی صورت میں مالیگاؤں والے پہ یہ چیز واجب ہو جاتی ہے کہ چند افراد کو بھیج کر جہاں پہ علم سکھایا جا رہا ہے وہاں جائیں اور جا کر علم حاصل کریں اور آ کر یہاں دین کی تبلیغ کریں اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں۔ اور اگر یہ صورت ممکن نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس بستی سے ہجرت کرنا واجب ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ کے درمیان کوئی عالم نہیں ہے تو یا تو آپ عالم کو اپنے یہاں رکھیں اور اپنے افراد کو تیار کریں علم دین کے لیے، ورنہ آپ کے لیے اس بستی کو چھوڑ کر ہجرت کرنا واجب ہوگا اور ایسے مقام پہ آپ جائیں جہاں پہ عالم موجود ہے۔ یہ دعوت دین کی اور علم شرعی سیکھنے کی اہمیت ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو علم کی بات کہی گئی ہے، یہ علم کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کا حکم دیا ہے۔ دعوت سے پہلے علم کا پائے جانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہیں پایا جاتا ہے تو آپ دعوت دین کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ ہم اچھی طریقے سے جان لیں کہ ہمارے پاس اگر علم شرعی نہیں ہے تو ہم دعوت دینے کے حقدار نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دیتا ہوں بصیرت پہ۔ بصیرت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس معنی میں کہ بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے دین کی، اور اسی سوجھ بوجھ کی بنیاد پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دیتا ہوں۔ میں اور میری اتباع کرنے والے صحابہ کرام، یعنی دعوت دین پہ جس طریقے سے میں چل رہا ہوں اور میرے پیچھے دعوت دین کے لیے جس طریقے سے صحابہ کرام چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دیتے ہیں لیکن بصیرت کے ساتھ۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ کی جانب دعوت دیتا ہوں تو بصیرت کے ساتھ۔ آپ نے دونوں چیزیں دیکھی، دو آیتیں آپ کے سامنے آئی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دوسری ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ ان دونوں چیزوں سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری دعوت اسلام کے لیے ہونی چاہیے، اور اسلام کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص جماعت یا خاص مسلک کی دعوت دیں۔
ادعو الی اللہ، میں اللہ کی جانب بلاتا ہوں۔ اللہ کی جانب بلانا یعنی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی جانب بلاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی دعوت کسی خاص مسلک کے لیے ہے، کسی خاص جماعت کے لیے ہے اور اس جماعت سے جڑنے کے لیے ہے، تو آپ کی دعوت یہ دعوت الی اللہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ دعوت الی اللہ کے اندر کوئی غرض شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کی دعوت ہو، اور اسلام کے تعلق سے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ اب اگر کوئی شخص کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت دعوت الی اللہ نہیں ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، اور ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ احادیث جو ضعیف کہی جاتی ہیں یا من گھڑت کہی جاتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہیں، صرف صحیح اور ثابت احادیث ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اب اگر کوئی شخص صحیح اور ضعیف یا صحیح اور من گھڑت دونوں جانب دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت مکس ہے، اور جب مکس کوئی چیز ہو جاتی ہے، حلال اور حرام دونوں چیزیں مل جائیں گی، تو ایسی صورت میں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس شہد ہو اور شہد میں آپ اگر تھوڑا سا بھی زہر ملا دیں تو آپ کی اچھی شہد بھی خراب ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے معاملہ ہے ضعیف اور منگھڑت روایات کا، کہ اگر ہم کسی ایسی کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے فضائل اعمال کو پڑھا جاتا ہے تبلیغی جماعت کے اندر، جس میں ضعیف روایات بھی ہیں، من گھڑت روایات بھی ہیں، اور علماء کی ایسی باتیں بھی ہیں جو اسلام کی صریح احکام کے خلاف ہیں، شرک کی باتیں بھی ہیں، بدعت کی باتیں بھی ہیں، اور ضعیف روایات پہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اس میں جہاں پہ احادیث ذکر ہے تو احادیث کے نیچے کبھی کبھی حکم ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں، اردو میں نہیں، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ ایک آدمی جو عربی جانتا ہے اس کے لیے اردو کی ضرورت نہیں ہے، وہ عربی سے ہی ساری چیزیں جان لے گا کہ یہ روایت صحیح ہے غلط ہے، آپ نے حکم لکھ دیا۔ لیکن جو ہندوستانی عوام ہے وہ جاہل عوام ہے عربی زبان سے، اسے عربی زبان نہیں آتی ہے، اسی لیے تو آپ نے فضائل اعمال کو اردو میں لکھا ہے، اور اسی لیے علماء کرام اردو میں کتابیں لکھتے ہیں تاکہ عوام کو اسلامی احکامات کا علم ہو۔ اب اگر آپ اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، اور خیانت سب سے بڑی کیا ہے کہ آپ حدیث کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کریں، اور وہ حدیث ضعیف ہو یا من گھڑت ہو اس کو آپ بیان نہ کریں، یعنی میں یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا، آپ سنیں گے کہ ہاں فلاں ہمارے عالم اس طریقے سے ذکر کر رہے تھے، تو یہ حدیث سے میں نے ان کی زبانی سنی ہے، آپ لوگوں میں بیان بھی کریں گے کہ نبی کا فرمان اس طریقے سے ہے، لیکن آگے آپ کو یہ نہیں میں بتلا رہا ہوں، پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث کا حکم بھی عربی زبان میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، لیکن اردو میں نہیں بتلا رہا ہوں کہ وہ حدیث من گھڑت ہے یا اس حدیث کے اندر کمزوری ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس چیز کو میں نہیں بتلا رہا ہوں، تو میں تو سب سے بڑی خیانت کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اور یہی چیز فضائل اعمال کے اندر ہے، فضائل اعمال کے اندر احادیث ذکر کی گئی ہیں عربی زبان میں، اور ان پہ حکم بھی بعض مقامات پہ لگایا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن ترجمے کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو یہ تو سب سے بڑی خیانت ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک بات کو منسوخ کر رہے ہیں جس کی نسبت ہی درست نہیں ہے۔ اگر آپ سے آ کر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے اس طریقے سے کہا، اور وہ بات جھوٹ ہے، صرف اس کی جانب نسبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص نے یہ بات کہی ہے،
تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. بہت سخت وعید ہے اس معاملے میں کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے عام باتوں کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص سے کسی بات کو نقل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہمارے سامنے جو علم ہونا چاہیے وہ صاف شفاف علم ہونا چاہیے اور دعوت الی اللہ ہونی چاہیے. دعوت الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن کیا ایک ایک لفظ متواتر ذریعے سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شک کرنے والا مسلمان بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صحیح احادیث کی صحیح نسبت بھی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. دعوت الی اللہ یہی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ قرآن کی جانب بلاتے ہیں تو یہ دعوت الی اللہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانب آپ بلاتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں تو یہ دعوت الی اللہ ہے. اس لیے کہ احادیث بھی وحی کا حصہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ جی میں آیا اور کہہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. تو یہ دعوت الی اللہ اصل میں ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے. اس طریقے سے ہم دعوت الی اللہ کو انجام دیں گے تو ہماری دعوت درست کہلائے گی. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہ ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم دعوت الی اللہ کے کام کو انجام دیں، نتیجے پہ نظر نہ رکھیں. نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہمارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل گئی. لیکن اگر نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو ہم نے اپنے فریضے کو انجام دے دیا. ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز کا حکم دیتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں مانتا ہے تو ہم نے اپنا کام کر دیا. وما علینا الا البلاغ وما علی الرسول الا البلاغ. کہ رسولوں کا کام اور دعوت دین کا کام یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں. اب ہدایت ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے. اگر اس نے ہمارے کہنے پہ نماز پڑھ لیا تو ایسی صورت میں اس کو اس کی نماز کا ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کی نماز کا ثواب ملے گا. لیکن اگر اس نے نہیں پڑھا، اللہ نے اسے توفیق نہیں دی، تو ایسی صورت میں ہمارا جو کام تھا وہ کام ہم نے انجام دے دیا. ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرے. یہاں پہ نتیجہ دیکھا جاتا ہے اور نتیجے کو سامنے لایا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم دعوت الی اللہ کا کام انجام دے رہے ہیں، اتنے لوگ ہدایت پائے، اتنے لوگ ہدایت پائے. لوگوں کا ہدایت پانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خواہش تھی کہ ان کے چچا حضرت ابو طالب اسلام لائے. اسلام کا انہوں نے دفاع بھی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کی پوری مدد کی اور ہر طریقے سے مصیبت کو بھی سہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، یہاں تک کہ جب وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. کہ اے میرے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، صرف لا الہ الا اللہ کر دیجیے اور اسی کلمے کو میں اللہ کے یہاں حجت بناؤں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. سب کچھ انہوں نے اسلام کے لیے کیا لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا افسوس بھی تھا. لیکن نبی کی خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب اسلام لاتے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی تو اسلام نہیں لایا.
اس لیے اگر لوگ ہدایت پاتے ہیں، نتیجہ اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو نتیجہ اچھا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن نتیجے کے ساتھ ساتھ ہمارا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے جو مثال دی تھی شروع میں وہ یہ کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اگر یہ راستہ صحیح ہے، اس علاقے تک جانے والا ہے، اس شہر تک پہنچانے والا ہے، تو آپ سیدھے راستے سے وہاں تک پہنچ جائیں گے اور اس مال کو اس شخص تک پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے راستہ غلط اختیار کیا تو تکلیف آپ کو ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اسلام کی دعوت کو صحیح طریقے کے بجائے غلط طریقے سے آپ نے کسی شخص تک پہنچائی اور وہ شخص کو وہ مال یعنی وہ اسلام مل گیا، وہ نعمت و دولت مل گئی، تو پریشانی آپ نے اٹھائی، غلط طریقہ آپ نے اختیار کیا، پریشانی آپ کو لاحق ہوگی اور اس شخص تک وہ پیغام پہنچ گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ یہ دین ہمارے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، ہم اس دین کو پھیلانے میں جتنی محنت کرتے ہیں اور صحیح طریقہ اختیار کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے ہم اس دین کو پہنچا رہے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ غلط طریقے سے ہم غلط طریقہ اختیار کر کے ہم دین کو پہنچا رہے ہیں تو اس میں نقصان ہمارا ہے، فائدہ جس کے پاس وہ اسلام کی دولت پہنچی ہے اس کا فائدہ ہے، لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، بدعت کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہی طریقہ یہاں بھی ہے کہ آپ جس چیز کو پہنچا رہے ہیں اس کے لیے طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ اور ہمارے اور آپ کی اس دعوت کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے دعوت دیں تو ایسی صورت میں ہماری دعوت کا طریقہ صحیح ہوگا یا ہمیں اس دعوت کا پھل ملے گا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، چاہے فاجر آدمی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ، کافر کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مدد کر دیتا ہے۔ یعنی فاجر اور فاسق اور کافر آدمی اس دین کے لیے کھڑا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کی واضح مثال حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور پورے دین اسلام کی تائید کرتے رہے۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی اس دین کی مدد ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ تو ہم اگر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم بدعتی راستے پہ پڑ گئے، ہمارا راستہ درست نہیں ہے، ہم نے اپنا گھاٹا کیا، اللہ تعالیٰ اس دین کو تو پہنچائے گئے۔ مزید جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ نتیجے کو دکھایا جاتا ہے لیکن طریقے پہ غور نہیں کیا جاتا، جبکہ ہمیں طریقے پہ غور کرنا ہے، نتیجے پہ غور نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے آج کے وقت میں دعوت دین یا تبلیغ کے نام پہ، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت جو دیتے ہیں اس میں توحید کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بھی دعوت دینے کے طریقے کے مخالف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو مختلف مقامات کی جانب بھیجا تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہوتی تھی وہ یہ کہ انہیں اسلام کی جانب دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی جانب دعوت دینا۔ بعض روایات میں توحید کی جانب دعوت دینا، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ان یوحد اللہ، انہیں دعوت دینا کہ وہ اللہ کی توحید کو بچا رہا ہے۔ کفار کے اندر جو توحید تھی وہ صرف توحید کے اقسام میں سے ایک قسم تھی، موحد نہیں تھے، توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا رب ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہمیں رزق دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان ساری چیزوں کا وہ اقرار کرتے تھے، لیکن وہ صرف یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہے، ایک وسیلہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، اور انہیں ہم صرف وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں یہ رب اور معبود نہیں ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی جانب اللہ سے قریب کر دیں گے، تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم انہیں پکارتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ کفار کے ہاں تھا، اور یہی اصل میں شرک ٹھہرا، یہی کہنا، یہی سوچنا، یہی عقیدہ رکھنا، یہ شرک ٹھہرا، اور یہی چیز، اسی چیز کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے۔ توحید اور ربوبیت ان کے یہاں موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اسماء کا وہ اقرار بھی کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں جو چیز تھی وہ یہ کہ توحید الوہیت نہیں تھی۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ذات ہیں سب کو کاٹ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت، سارے معبودان کو پہلے کاٹیں، لا الہ، اس کے بعد اللہ کی الوہیت کا اقرار کریں، الا اللہ۔ تو یہ اصلی چیز ہے، اور اسی کی دعوت دینے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے امیروں کو دی، جن کو بھی یہود و نصارہ کی جانب بھیجا تو ان کو بھی یہی حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے قتال کیا جاتا ہے، اس کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد جیسے مقدس فریضے کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا کہ اللہ کے کلمے کو، یعنی لا الہ الا اللہ کو پھیلایا جائے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ جو سب سے اہم چیز ہے توحید، یہ توحید بہت سارے مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، بعض عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، بعض عبادتیں یہ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اگر آج حقیقت میں مشاہدہ کریں مسلمانوں کے حالات کا اور قبر سے ان کے تعلق کا، تو ہمیں یہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ قبر سے ان کا تعلق عبادت کا تعلق ہے، چاہے وہ قلبی عبادت کو لیجیے یا آپ جسمانی عبادتوں کو لیجیے۔ قلبی عبادت میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک جانب ہوتا ہے امید کا اور دوسرا جانب ہوتا ہے خوف کا۔ ہم جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت پہ ثواب دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے عبادتوں کا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول کر کے ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ دوسری جانب ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان عبادتوں کو انجام نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو انجام نہ دینے پہ ہمیں سزا دے گا۔ تو ایک طرف جنت کی امید ہوتی ہے، دوسری طرف سزا یعنی جہنم کا خوف ہوتا ہے، اور اسی خوف کی اور خوف دینے والی یا امید جس سے رکھی جاتی ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہی حقیقی تعظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں اور خوف بھی رکھتے ہیں، اور ہر عبادت کے اندر یہ پہلو پایا جاتا ہے۔ اب اگر یہ تعظیم اور یہ چیز ہم کسی دوسرے کے حق میں رکھتے ہیں تو وہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے، یہ قلبی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کسی قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر والے کے پاس صرف کھڑے ہوتے ہیں اور با ادب، بالکل شریعت کے مطابق نہیں، شریعت نے تعظیم، قبروں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، لیکن تعظیم کا جو پہلو ہے وہ ایک الگ ہے اور اس کا طریقہ بھی الگ ہے۔ یعنی آپ قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جانے کے بعد آپ قبروں کو رو نہیں سکتے ہیں، مسلمان کی زندہ جس طریقے سے حرمت ہے مرنے کے بعد بھی ویسی حرمت ہے، یعنی قبر والے کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں، قبر والے کو برا بھلا نہیں کر سکتے ہیں، قبر پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، قبر پہ آپ پیشاب نہیں کر سکتے، یعنی جو ساری چیزیں ایک مسلمان کی زندہ حالت میں ہوتی ہے
وہ مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو یہ قبر کی تعظیم کا شرعی پہلو ہے۔ لیکن اگر ہم قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر والے سے ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی اپنے آپ میں غفلت برتی یا بے ادبی کا پہلو نکلے تو اللہ تعالیٰ نہیں، یہ قبر والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جب مانگتے ہیں سفارشی کے طور پہ اسے پکارتے ہیں تو یہ امید رہتی ہے کہ ہماری یہ سفارش یہ اللہ تک پہنچا دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں وہیں پائی گئی، خوف بھی اور امید بھی، تو وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک عبادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس جیسی تعظیم ہم کسی اور کی کرتے ہیں تو وہ غیر اللہ کی بات ہو جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ بعض عبادتوں کو ہم انجام دیتے ہیں، اور جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو نماز کے اندر جو کیفیت ہے وہ ساری کیفیت عبادت کی ہے۔ نماز قیام سے لے کر سلام تک، یعنی رکوع، قیام، قومہ اور بیٹھنے کی کیفیت، تشہد، یہ سب کی سب عبادت ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہم کسی قبر کے پاس جا کر انجام دیتے ہیں تو قبر والے کی عبادت ہو جائے گی، اور یہ چیز مسلمانوں میں منتشر ہے۔ اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو بہت ساری مثالیں، بہت ساری تصویریں آپ کو یوٹیوب میں اور دوسری جگہوں پہ آپ کو مل جائیں گی جہاں وہ کیفیت اختیار کی جاتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب دعوت دیں تو توحید کی دعوت سب سے پہلے دیں۔ بالخصوص اگر ہماری جماعت کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر اگر شرک پایا جاتا ہے تو شرک سے ہم پہلے بچائیں۔ لیکن دعوت کا، تبلیغ کا جو میزان ہے وہ سب تو الٹا ہوا ہے۔ ہم شرک سے بچانے کے بجائے سب سے پہلے نماز کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت دی جائے گی تو لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ دعوت تسلیم کر لی گئی تو اس کے بعد نماز کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت دی جائے گی۔ اس طریقے سے ترتیب ہمیں دی گئی ہے۔ اب اگر کسی کے اندر توحید مکمل ہے تو آپ اسے نماز کی دعوت دیں، اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتلائیں، اسے رمضان اور حج اور دیگر اسلام کے مسائل بتلائیں۔ لیکن اگر کسی کے اندر توحید، کسی کی توحید میں خلل ہے تو سب سے پہلے ہم توحید کے خلل کو پورا کریں گے، اس کے بعد دوسرے مراحل تک ہم پہنچیں گے۔ تو یہ دعوت دین کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ نتیجے پہ نظر نہیں رکھنا ہے، طریقے پہ نظر رکھیں، اسلوب پہ نظر رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے منہج پہ نظر رکھیں، تو ہماری دعوت سب سے بہترین دعوت کہلائے گی۔ یہ دعوت دین کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دین کو سمجھنے اور اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔